بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس خاتون کو اس کا شوہر طلاق دے دے اور وہ کسی دوسری جگہ پر نکاح کرنا چاہے تو قرآن حکیم نے اس کے لیے بیان فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے نفسوں کو روکے رکھیں 3 قروء۔ قروء سے مراد یہ ہے کہ وہ مخصوص ایام جو ہر مہینے عورت گزارتی ہے ان کا 3 بار گزر جانا، اس کے بعد عورت اپنا نکاح کرنے میں آزاد ہے، وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اور یاد رہے کہ ان معاملات میں عورت کی گواہی معتبر ہے۔ اگر حقائق اور قرائن اس کے خلاف نہ ہوں تو عورت اگر کہتی ہے کہ میری عدت پوری ہو گئی تو اس کی بات کو درست تسلیم کیا جائے گا۔ باقی کسی اور شخص کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر وہ دن پورے نہیں بنتے کسی بھی حساب سے، اور پھر اگر عورت یہ کہے تو وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ عورت جب اپنا یہ بیان ظاہر کر دے کہ میں نے عدت گزارنے کے بعد نکاح کیا ہے تو کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس بات کو رد کرے، اس کا انکار کرے۔ البتہ اگر دوران عدت نکاح کیا تو وہ نکاح واقع نہیں ہوگا، اور اس دوران میاں بیوی نے جو تعلقات قائم کیے وہ بھی حرام اور گناہ ہوں گے۔ اس لیے کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حدیں توڑنے کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کا وہ متفقہ مسئلہ ہے جس میں کسی مسلک کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ تمام مسالک کے نزدیک عدت گزارنا عورت پر لازم ہے، اور عدت گزرنے کے بعد وہ دوسری جگہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ ہمارے ملک میں آج کل بہت شور مچا ہوا ہے اور دونوں طرف سے لوگ بلا وجہ قرآن کریم کے اس مسئلے پر بحث کیے جا رہے ہیں اور بغیر علم کے بحث کر رہے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیے بڑا سادہ سا اور آسان سا مسئلہ ہے۔ اگر واقعتاً عدت گزر چکی اور عورت نے نکاح کیا تو اس کا نکاح درست ہے۔ اگر عدت نہیں گزری اور دوران عدت کیا تو وہ سراسر ناجائز اور باطل ہے۔